بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد اونیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جہاں تک اس کی تعلیمی صلاحیتوں کا تعلق ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اس کے دماغ میں صلاحیتیں منتقل کی گئی تھیں اور اسے امتحانات میں بٹھا کر سب سے زیادہ نمبروں سے پاس کرا دیا گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر فرحاد علی تیمور اپنے بیٹے اور سلارہ کی محبت تسلیم کر لے تو میں اس پر اعتماد کر سکتا ہوں اور ٹرانسفارمر مشین کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ اپنی بہن اور اس کے بیٹے کا رشتہ ہو جانے کے بعد ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو جاؤں گا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر اسے کھولا۔ ملازم کھانا لے کر آیا تھا۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا، پھر ملازم سے کہا ٹی وی آن کر دو۔ وہ حکم کی تعمیل کر کے چلا گیا۔ ٹی وی اسکرین پر کوئی جاسوسی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ڈرامے کا منظر بڑا ہی سنسنی خیز تھا۔ ایک نوجوان عورت اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی اور کچھ بدماش اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ جارج فری مین لقمے چبا رہا تھا اور منظر دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے مکان میں داخل ہو گئی تھی اور چیخ چیخ کر اپنے شوہر کو پکار رہی تھی۔ مکان کے اندر نیم تاریکی تھی اور ہر طرف سے کہے سنائی دے رہے تھے۔ پھر کسی کی آواز سنائی دی، ڈارلنگ، ہم جانتے تھے تم بھاگ کر یہیں پناہ لینے آؤ گی کیونکہ تمہاری یہی ایک پناہ گاہ ہے۔ اس کمرے میں اچانک روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر ہاتھ میں ریوالور لیے اپنی بیوی کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولتا ہے، بے وقوف عورت، تو کن لوگوں سے بھاگ رہی ہے؟ اس کا تعاقب کرنے والے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ عورت گھبرا کر بولتی ہے، جان، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہمارا راز انہیں کیسے معلوم ہو گیا۔ اس کا شوہر کہے لگاتے ہوئے کہتا ہے، تم عورتیں بڑی ہی بے وقوف ہوتی ہو، اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر کوئی راز دو آدمیوں کے درمیان ہو اور کوئی تیسرا اسے نہ جانتا ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ راز ان بدماشوں تک کیسے پہنچ گیا اور وہ کس طرح تمہاری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ عورت پریشان ہو کر پوچھتی ہے، جان، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، یہ راز تم جانتی ہو یا میں جانتا ہوں، لہٰذا میں نے ہی ان بدماشوں کو بتایا ہے تاکہ یہ تمہیں سکون سے زندہ نہ رہنے دیں، تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دیں، تمہارا دن کا چین ختم ہو جائے تاکہ تم پریشان ہو کر بیزار ہو کر وہ قیمتی ہیرے ان کے حوالے کر دو۔ ان کے حوالے کر دو گی تو وہ میرے حوالے کر دیں گے۔ میں نے سمجھ لیا تھا تم وہ ہیرے مجھے کبھی نہیں دو گی، لہٰذا میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ جارج فری مین کھاتے کھاتے رک گیا تھا۔ اس کے منہ کا نوالا منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسکرین کی طرف دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا، یہ تو میری ہی کہانی ہے۔ میں 8 برس سے گوڈاؤنی کو اس ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنی بہن کے سلسلے میں بھی اسے دھوکہ دیا ہے۔ کیا وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ میرے پیچھے بدماش نہیں لگا سکتا تاکہ میں پریشان ہو کر بیزار ہو کر اس مشین کا پتہ اسے یا اس بلیک میلر کو بتا دوں؟ اب وہ اس بنیاد پر جتنا سوچ رہا تھا اتنی ہی وضاحت سے سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ اس عورت کے شوہر نے درست کہا تھا، جو راز صرف 2 آدمیوں کے درمیان ہو، تیسرا نہ جانتا ہو، پھر وہ راز دوسرے بدماشوں کو معلوم ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جارج فری مین نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہی ہے کہ گوڈاؤنی اس بلیک میلر سے ملا ہوا ہے، اسے یہ بتاتا جاتا ہے کہ میں کون کون سی جگہ پناہ لے رہا ہوں اور اس جگہ کا فون نمبر بھی اسے بتا دیا جاتا ہے۔ او گاڈ، اتنی سی بات میری سمجھ میں پہلے کیوں نہ آئی؟ وہ صبح سے بھوکا تھا۔ رات کو پیٹ بھرنے بیٹھا تو ایک نئی بات سمجھ میں آنے سے رہی صحیح بھوک اڑ گئی۔ ابھی اسے پوری طرح یقین نہیں تھا کہ گوڈاؤنی ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے والا وہی ہو سکتا تھا کیونکہ کسی تیسرے کو اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ تذبذب میں تھا کہ گوڈاؤنی پر کس حد تک شبہ کرے۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا، اپنے کمرے کو لاک کر کے ہوٹل سے باہر آیا، ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اسی علاقے میں پہنچا جہاں اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا تھا۔ وہ ایک تگڑے بدماش کے پاس پہنچا، پھر بولا، میرا ایک کام کرو، میں تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکو گے۔ کام کیا ہے؟ وہ اسے ایک طرف لے جا کر بولا، میں پہلے ایک بنگلے میں تھا، میں نے وہاں سے تمہارے پاس آ کر حلیہ تبدیل کیا ہے۔ وہ بنگلہ ابھی تک کھلا ہوا ہے، وہاں جا کر تمہیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو گھنٹوں وہاں کسی کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے رہنا ہے، میں اس بنگلے سے ذرا دور موجود رہوں گا، تم رات بھر کسی فون کا انتظار کرو گے، میں رات پھر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ وہاں کس کا فون آئے گا؟ جس کا بھی فون آئے تم پہلے نام پوچھنا، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بلائنڈ ایرو ہے یا کوئی پراسرار آدمی ہے
تو اس سے کہہ دینا جس سے تم بات کرنا چاہتے ہو وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اگر کوئی اپنا نام فرینک سیلر گوڈاؤنی بتائے تو اس سے کہنا مسٹر جارج یہاں سے جا چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا فون نمبر نوٹ کرا دیں، وہ اس نمبر پر آپ سے رابطہ قائم کریں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے؟ ایک پرانی سی مرسیڈیز ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، میں یہ ٹیکسی چھوڑ دیتا ہوں، ہم مرسیڈیز میں جائیں گے، تم اس بنگلے میں فون کا انتظار کرتے رہو گے، میں اس بنگلے سے ذرا دور مرسیڈیز میں رات گزارتا رہوں گا۔ تم نے دوسرا کام نہیں بتایا۔ جب مسٹر گوڈاؤنی کا فون اٹینڈ کر کے اور اس کا فون نمبر معلوم کر کے آؤ گے تو دوسرا کام بتاؤں گا۔ اس نے ٹیکسی چھوڑ دی، پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسی بنگلے کے قریب آیا۔ ایک گھنے درخت کے سائے میں مرسیڈیز روک دی اور لائٹس بجھا دیں، پھر اس گنڈے سے کہا بنگلے کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا ہے، آرام سے چلے جاؤ، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، لیکن اگر کوئی موجود ہو تو اس کا نام معلوم کر لینا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ گوڈاؤنی کا آدمی ہے اسے یہی پیغام دینا کہ میں یہاں سے جا چکا ہوں، لہٰذا مسٹر گوڈاؤنی کا فون نمبر بتا دیا جائے، میں فون پر ان سے رابطہ قائم کروں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس بنگلے کے پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا، اندر کوئی نہیں تھا، اسے وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا۔ دوسری طرف جارج فری مین بھی مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر جا کر آرام سے لیٹ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا اتنی دیر کی غیر موجودگی میں گوڈاؤنی نے ضرور ایک بار فون کیا ہوگا، پھر اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش میں روانہ کیا ہوگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ گنڈا تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ جارج نے پوچھا کیا فون آیا تھا؟ ہاں، میں نے مسٹر گوڈاؤنی سے بات کی ہے اور یہ ان کا فون نمبر ہے۔ پہلے تو وہ نمبر نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے آدھے گھنٹے کے بعد نمبر دوں گا، میں نے کہا اگر ابھی نمبر نہ دیا تو اس فون پر بھی رابطہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ جارج فری مین نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا تم نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، اب میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ پھر اس بنگلے کے اندر جاؤ، وہاں ایک الماری ہے، الماری کھلی ہوئی ہے، البتہ اس کی تجوری کا نمبر 4020 ہے، اس نمبر سے وہ تجوری کھل جائے گی، وہاں جتنی رقم ہے سب سمیٹ کر لے آؤ، آدھی تمہاری آدھی میری، فوراً جاؤ، ہو سکتا ہے گوڈاؤنی کے آدمی یہاں پہنچ جائیں۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا گیا، پھر 15 منٹ میں واپس آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا اور لہک لہک کر کہہ رہا تھا میری جان، تمہارے جیسا گاہک تو آج تک میری زندگی میں نہیں آیا، یہ بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں ہیں، میرا خیال ہے 70-80 ہزار ڈالر سے کم نہیں ہوں گی۔ جارج نے کہا جتنے بھی ہوں فوراً گاڑی سٹارٹ کرو اور یہاں سے چل پڑو۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی تو جارج نے نوٹوں کی گڈیاں گنی، وہ 10 تھیں، اس نے 5 اس گنڈے کو دیں، 5 اپنے پاس رکھ لیں، پھر ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس رک کر بولا ذرا انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے بوتھ کے اندر آ کر رابطہ قائم کیا، فوراً ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے مخاطب کیا ہیلو مسٹر گوڈاؤنی، میں جارج فری مین بول رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے پوچھا جارج تم کہاں چھپتے پھر رہے ہو، یہ کیا حماقت ہے، اس بلیک میلر کی نظروں میں آ جاؤ گے، میں نے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا ہے، اگر میں تمہارے بنگلے میں رہتا تو تم کبھی میرے پاس نہ آتے اور ہم روبرو بیٹھ کر باتیں نہ کر سکتے، اب میں ایک ہوٹل کا پتہ بتا رہا ہوں، تم وہاں فوراً پہنچ جاؤ۔ اس نے اپنے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا، پھر پرانی مرسیڈیز میں آ کر بیٹھ گیا۔ گنڈے سے بولا تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہوٹل چلو۔ وہ گنڈا راضی خوشی اس کے ہر حکم کی تعمیل کر رہا تھا اور اس کی تعریفیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ جارج فری مین نے کہا تم میرے ہوٹل کے کمرے میں رہو گے، دروازہ اندر سے لاک کر لینا، کوئی دستک دے تو آواز نہ دینا، البتہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو ریسیور اٹھا کر سننا، گوڈاؤنی کا فون ہو تو کہنا جارج کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، وہ ابھی نیند کی حالت میں ہے۔ گنڈے نے پوچھا کیا تم بھی میرے کمرے میں رہو گے؟ نہیں، میں چلا جاؤں گا، اگر گوڈاؤنی ضد کرے کہ جارج کو نیند سے بیدار کیا جائے تو تم معذرت چاہنا اور کہنا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے۔ کیا گوڈاؤنی نے تمہارے متعلق کچھ پوچھا تھا؟ گنڈے نے کہا ہاں، اس نے پوچھا تھا میں کون ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ میں مسٹر جارج کا خاص آدمی ہوں، آج ہی ہماری دوستی ہوئی ہے۔ فری مین نے کہا اگر اس بلائنڈ ایرو یعنی کسی بلیک میلر کا فون آئے تو تم اسے اٹینڈ کرتے ہی اس ہوٹل سے نکل جانا۔ وہ دونوں ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔ گنڈے نے گاڑی روکی۔ جارج فری مین نے کہا میں سامنے والے ہوٹل میں قیام کروں گا، تم رات کو کسی وقت بھی میرے پاس آ سکتے ہو۔ وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں گئے۔ جارج فری مین نے اپنی اٹیچی اٹھائی، پھر اس سے رخصت ہو کر سامنے والے ہوٹل میں آیا، وہاں ایک کمرہ لے کر اس گنڈے ساتھی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ 1 بجے تک انتظار کرتا رہا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے مصیبتوں کے دن ختم ہونے والے ہیں، اسی لیے وہ اطمینان سے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔
اس نے حیرانی سے سوچا، کیا بات ہے، وہ گنڈا واپس کیوں نہیں آیا؟ کیا اس کی نیت بدل گئی ہے؟ وہ میرا کام کرنے کے بجائے نوٹوں کی بھاری گڈیاں لے کر کہیں چلا گیا ہے؟ وہ جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں گیا، واپس آ کر لباس تبدیل کیا، پھر پاسپورٹ اور ضروری کاغذات کے ساتھ ہوٹل سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت اس کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص نظر آیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے اعلی کار گنڈے کا ساتھی ہوں، اس نے یہ خط دیا ہے۔ وہ خط دے کر چلا گیا۔ جارج فریمین نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، جناب، آپ نے مجھے راتوں رات امیر بنا دیا ہے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پچھلی رات اس بلیک میلر نے فون کیا تھا، میں ریسیور رکھ کر آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن محسوس ہوا کہ تعاقب کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ کی طرف نہیں آیا۔ میں انہیں ڈاج دینے کی کوشش کرتا ہوا ایک قمار خانے میں چلا گیا۔ اس قمار خانے میں میرے درجنوں ساتھی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ 3 آدمی میری نگرانی کر رہے ہیں۔ میں چاہتا تو انہیں اپنے آدمیوں کے ذریعے قتل کرا دیتا، لیکن بات بڑھانا مناسب نہیں تھا، شاید آپ کسی الجھن میں گرفتار ہو جاتے، اسی لیے میں یہ خط اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ بھیج رہا ہوں۔ ان حالات میں ہمیں ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ملنا ضروری سمجھتے ہیں تو پھر میری اسی بستی میں چلے آئیے، میں انتظار کروں گا۔ آخر میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ وہ ہوٹل بھی چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے میں اس بلیک میلر کے ہاتھ لگ جاؤں اور وہ مجھے ایسی اذیتیں پہنچائے کہ میں آپ کا پتہ بتانے پر مجبور ہو جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو اور میں اپنے محسن کے لیے مصیبت بن جاؤں۔ فقط آپ کا وفادار رابرٹ۔ جارج فریمین نے دل ہی دل میں رابرٹ کی وفاداری اور دانش مندی کی تعریف کی۔ اس خط کے پرزے کیے، اسے باتھ روم کے گٹر میں بہا دیا، پھر فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھا کر گوڈاؤنی کا نمبر طلب کیا۔ اسے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ گوڈاؤنی مجھے ہر طرف سے دلدل میں دھسنے پر مجبور کرتا رہا ہے، میری بے بسی سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور مجھے پریشانیوں میں مبتلا کرتا رہا ہے۔ وہ دوہری چالیں چل رہا ہے۔ وہ ٹیلی فون کی طرف دیکھ رہا تھا اور بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا، اب میرے لیے کون سا راستہ رہ گیا ہے؟ کیا میں سپر ماسٹر کے پاس جاؤں؟ کیا ماسک مین سے دوستی کر لوں؟ کیا یہودیوں کو اپنا بنا لوں؟ یا اپنی بہن کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے فرحاد سے دوستی کر لوں؟ اس نے میرا اور میری ساتھی عورتوں کا تمام ریکارڈ پڑھا تھا۔ ان میں ایک بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ میں زبان کا دھنی ہوں، کسی دشمن سے کوئی وعدہ کر لیتا ہوں تو اسے ضرور پورا کرتا ہوں، اور یہی بات جارج فریمین کے دل کو لگ رہی تھی۔ اچانک گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو مسٹر گوڈاؤنی، ہیلو۔ گوڈاؤنی کی آواز سنائی دی۔ جارج، کیا تم مجھ سے بھی چھپتے پھر رہے ہو؟ آخر یہ کیا چکر ہے؟ کل تم نے ہوٹل میں میرا فون اٹینڈ نہیں کیا، کیا واقعی تم نیند میں تھے؟ نہیں گوڈاؤنی، بیدار تھا، اس سے پہلے نیند میں رہتا تھا۔ نیند کا مطلب ہے غافل رہنا، اور تم نے مجھے بڑی مدت تک غفلت میں رکھا۔ اب میں الو نہیں بنوں گا۔ تمہارا بھید کھل گیا ہے۔ اس بلیک میلر نے مجھے ہوٹل کے نمبر پر بھی فون کیا تھا۔ گوڈاؤنی نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھ پر شبہ کر رہے ہو کہ میں نے اسے نمبر بتایا ہے؟ پھر کیا تمہارا باپ اسے بتاتا رہا ہے؟ جارج، اپنی زبان کو لگام دو، میں تمہیں چیونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ اگر تم وقتی طور پر چھپ گئے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ چھپتے رہو گے۔ میری پہنچ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہے۔ گوڈاؤنی، تم بھول رہے ہو، ایک اور شخص ہے جو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پلک جھپکتے ہی پہنچ جاتا ہے، اور وہ فرحاد علی تیمور ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جس بری طرح تم نے دلدل میں پھنسایا ہے اور جس طرح چاروں طرف سے دشمن مجھے گھیر رہے ہیں۔ ان حالات میں صرف فرحاد ہی میری مدد کر سکتا ہے اور میرے کام آ سکتا ہے، لہٰذا میں فرحاد علی تیمور کو آواز دے رہا ہوں۔ کہاں ہو فرحاد؟ فرحاد، فرحاد! وہ ریسیور کان سے لگائے اسی طرح چیخ چیخ کر آوازیں دینے لگا۔ فرحاد علی تیمور، آج جارج فریمین اپنے دماغ کے دروازے کھول رہا ہے۔ آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں صرف تمہیں اس ٹرانسفارمر مشین کا پتہ بتاؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک پکارتا رہا۔ گوڈاؤنی چیخ چیخ کر کہتا رہا، پاگل کے بچے، یہ ٹیلی فون پر فرحاد کو کیوں پکار رہے ہو؟ کیا وہ آ جائے گا؟ نہیں بے وقوف کے بچے، اس سے پہلے میں اور میرے آدمی تمہارے پاس پہنچیں گے۔ جارج فریمین نے ریسیور کو کریڈل پر رکھا، اپنی اٹیچی اٹھائی، پھر اس ہوٹل سے نکلتے ہوئے دل ہی دل میں کہتا گیا، فرحاد علی تیمور، آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، تم جس وقت بھی آؤ گے میرے دماغ کا دروازہ کھلا رہے گا۔
جو دوسری صبح پارس اول سے ملنے اس کے کاٹیج میں آئی۔ پتہ چلا وہ رات بھر جاگتا رہا تھا، اب سو رہا ہے۔ وہ واپس چلی گئی۔ پھر دوپہر کو آئی تو پارس نے کاٹیج کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ جو نے دروازے کو پیٹ کر کہا، کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ نہیں کھولو گے تو میں شام تک دروازہ پیٹتی رہوں گی۔ پارس اول نے دروازہ کھول کر پوچھا، یہ کیا حماقت ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیا تم کھیلنا نہیں چاہتے؟ کیا مجھ سے ناراض ہو؟ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے۔ کل رات تم نے کتنی گندی حرکت کی تھی۔ بکواس مت کرو، میں نے تمہیں دل سے پیار کیا تھا۔ تم پیار و محبت کو کیا جانو؟ تم تو ابھی بچی ہو۔ جاؤ کسی بچے سے دوستی کرو اور اس کے ساتھ کھیلو۔ نہیں جاؤں گی، تم نے کہا تھا میرے سوا کسی سے دوستی نہیں کرو گے، اور میں نے بھی قسم کھائی تھی صرف تم سے دوستی کروں گی اور کسی کو دوست نہیں بناؤں گی۔ کل تم نے اپنے بھائی کو بتا دیا تھا کہ میں رات کو تمہارے پاس آیا تھا۔ ہاں بتا دیا تھا، تم گندے ہو، تم ڈرتے ہو، میں تو نہیں ڈرتی ہوں۔ تمہارے بھائی نے کیا کہا تھا؟ وہ مجھے الٹا ڈانٹ رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، ایسی بات کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ پارس تمہارا دوست ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اور جب بھی وہ محبت کرے تو یہ بات کسی تیسرے کو نہیں بتانا چاہیے۔ میں حیران ہوں، زندگی میں پہلی بار میرے بھائی آرمر بھی مجھے بات چھپانے اور جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کیا پھر بھی تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ میرے اور تمہارے درمیان جو بھی پیار و محبت ہو اس کا ذکر کسی تیسرے کے سامنے نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی آرمر کہتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے، آئندہ میں کسی تیسرے کو نہیں بتاؤں گی۔ کیا تم وعدہ کرتی ہو آئندہ میں جب بھی تم سے محبت کروں گا تو تم مجھے گندا بچہ نہیں کہو گی؟ ضرور کہوں گی۔ آخر تم ایسی محبت کیوں کرتے ہو جو مجھے پسند نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خوشی سے کھل کر بولی، شادی تو ضرور کروں گی۔ کیا تمہیں معلوم ہے شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ تم میرے پاس آؤ گے، میں گھونگھٹ اٹھا دوں گی، پھر ہم دونوں کیرم کھیلیں گے۔ پارس نے اپنا سر پیٹ کر پوچھا، کیا تم کیرم بورڈ کا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ اسے بھی جہیز میں لاؤ گی؟ اس کے ساتھ کاٹیج سے باہر آ گیا، پھر بولا، مجھے تم بچپن سے بہت ہی پیاری لگتی ہو۔ میں تمہارے سوا کسی اور کو شریک حیات بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر جب تمہاری باتیں سنتا ہوں اور تمہاری عقل کا تماشا دیکھتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، آخر تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ میں سب سمجھتی ہوں۔ جب سے تم نے اس جنگل والی اور سانپ والی سے دوستی کی ہے، میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے ہو۔ پہلے تم اپنی الٹی سیدھی حرکتوں پر غور کرو۔ وہ جنگل والی اور وہ سانپ والی میری ہر بات مان لیتی تھیں۔ اگر میں ان سے محبت کروں تو مجھے گندا بچہ کبھی نہیں کہیں گی، اس لیے کہ وہ گندی ہیں، میں تو نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محبت کرنے ان کے پاس جاؤں؟ اے خبردار، ان کے پاس جاؤ گے تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، ان دونوں کے دماغ میں پہنچ کر زلزلے پیدا کر دوں گی۔ جب تم ان کے پاس جانے سے روکتی ہو تو پھر اپنے پاس آنے سے نہ روکو۔ وہ الجھن میں پڑ گئی، پریشان ہو کر سوچنے لگی۔ پارس نے کہا، میں ابھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، پہلے ہماری شادی ہوگی۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، کب ہوگی؟ یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں۔ ادارے میں چند بزرگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے جو اور پارس اول کی شادی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ وہاں رسونتی اور آرمر بھی موجود تھے۔ رسونتی نے میرے دماغ میں آ کر کہا، تم خیال خوانی کے ذریعے آرمر کے دماغ میں رہو، یہاں شادی کے متعلق فیصلہ سنتے رہو۔ میں آرمر کے دماغ میں کیوں رہوں؟ تم میری شریک حیات ہو، میں تمہارے پاس رہوں گا۔ نہیں فرہاد، آج میرے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں، میں کچھ جذباتی ہو رہی ہوں، میرے کچھ عجیب و غریب خیالات ہیں، لہٰذا میں یہ خیالات تمہیں پڑھنے نہیں دوں گی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ پچھلی رات رسونتی اور پارس اول کے درمیان کیا باتیں ہو چکی ہیں، کس طرح وہ اس پر تنویمی عمل کرنا چاہتی تھی اور پارس کس طرح جذباتی ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ جناب شیخ صاحب نے کہا، کل ہمارے آرمر صاحب نے میرے پاس آ کر بتایا، اب یہ دونوں بچے نہیں رہے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی غلطی کر بیٹھیں ان کی شادی ہو جانی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمر صاحب مناسب بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے آرمر کی زبان سے کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں، جو ہمارے گھر کی لڑکی ہے، ہم 5-6 برس بعد بھی شادی کر سکتے ہیں، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ اگر ان سے کسی غلطی کا احتمال ہے تو ہم پارس کو ادارے سے باہر مصروف رکھیں گے۔ میں بھائی آرمر سے کہوں گا 5-6 برس دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائیں گے، پارس کی عمر میں پختگی آ جائے گی اور اس وقت شادی مناسب رہے گی۔ رسونتی نے کہا، میں نے یہاں رہ کر دیکھا ہے، پارس کا دل جو کے بغیر نہیں لگتا، خواہ اسے ادارے سے باہر ہی کیوں نہ بھیج دیا جائے، وہ پھر واپس آ جائے گا۔ آپ لوگ مناسب سمجھیں تو پارس کو بلا کر اس سے بات کریں۔ کئی بزرگوں نے رسونتی کی حمایت کی، تب پارس کو بلایا گیا۔
اسے آرمر کی بات بتائی گئی، پھر میرا فیصلہ سنایا گیا۔ پارس نے رسونتی کی طرف دیکھا تو رسونتی نے نظریں چرا لیں، دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، جب سے ماریا نے میرے جسم میں زہر پہنچایا ہے میں خود کو دماغی طور پر کمزور سمجھتا ہوں، زیادہ پیچیدہ معاملات کو سمجھتے ہوئے دشواری محسوس کرتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھ پر نشے کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے، شاید یہ زہر کا اثر ہے۔ ایسے میں ادارے سے باہر جا کر کسی معاملے میں مصروف نہیں رہ سکتا۔ اگر مجھے جبراً بھیجا جائے گا تو میں ناکام واپس آؤں گا، اور میں اپنے ریکارڈ میں ناکامی کا داغ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا میں ایک گھریلو زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں آرمر کے ذریعے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرا بیٹا ایسی مایوس کن باتیں کیوں کر رہا ہے۔ میں حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچا تو اس نے سانس روک لی، پھر خوش ہو کر بولا، او خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں سانس روک سکتا ہوں، کسی بھی پرائی سوچ کی لہر کو محسوس کر سکتا ہوں۔ ماما، پاپا، کیا آپ دونوں میرے دماغ میں آنا چاہتے ہیں؟ رسونتی نے کہا، میں تو یہاں چپ چاپ کھڑی ہوں، تمہاری باتیں سن رہی ہوں، پھر دماغ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آرمر کے ذریعے کہا، میں ابھی تمہارے پاس آنے کی کوشش کر رہا تھا، میرا دل نہیں مانتا کہ میرا بیٹا ایسی مایوس کن باتیں کر رہا ہے، حالانکہ میں یہاں موجود رہ کر ساری باتیں سن رہا ہوں۔ پھر بھی مجھے صاف صاف بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ تم تو مرد میدان ہو، پھر گھریلو زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہو؟ پاپا، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک مرد میدان رہنے دیجئے، مجھے گھریلو زندگی گزارنے کی اجازت دیجئے۔ میں نے پوچھا، کیا تم اپنی ماما کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو؟ رسونتی نے جلدی سے کہا، تم مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ کیا میں نے اس سے کہا ہے کہ ابھی شادی کرے اور گھر میں بیٹھ جائے اور پارس 2 ادارے سے باہر جا کر کارنامے انجام دیتا رہے؟ کیا میں ایک کی سگی اور دوسرے کی ستیلی ماں ہوں؟ تم میری باتوں کا غلط مطلب لے رہی ہو۔ تم ہی اکثر کہا کرتی تھی، ایک بیٹا باہر رہے تو دوسرے کو گھر میں رہنا چاہیے۔ چونکہ پارس 2 باہر ہے اور پارس اول گھریلو زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ تمہارے دل کی بات ہوگی، اس لیے میں نے یہ کہا کہ پارس اپنی ماما کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ جناب شیخ صاحب نے کہا، آپس میں بحث کرنے سے بہتر ہے کسی نتیجے پر پہنچو۔ میں نے کہا، میں پہلے پارس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنا چاہتا ہوں، کیا میرا بیٹا مجھے اجازت دے گا؟ پارس نے کہا، پاپا اب میں جوان ہو گیا ہوں اور جوان بچوں کے خیالات نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ شروع سے میرا اصول رہا ہے، میں کبھی کسی کے خیالات چوری چھپے نہیں پڑھتا اور نہ ہی جبر کرتا ہوں، لیکن آج کا معاملہ کچھ عجیب ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں میرا بیٹا اپنے مزاج کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور ایسا کیوں کر رہا ہے میں جاننا چاہوں گا۔ اگر آپ کو خیال خوانی نہ آتی تب اپنی اولاد کے خیالات کیسے پڑھتے؟ کس طرح ایک اچھے نتیجے پر پہنچتے؟ پارس نے بہت عمدہ بات کی تھی۔ دنیا کے تمام والدین خیال خوانی نہیں جانتے، لیکن وہ اپنے بچوں کے مزاج کو، ان کے رجحانات کو سمجھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہہ دی، میں تمہارے خیالات پڑھے بغیر یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ سب میری باتیں توجہ سے سن رہے تھے۔ میں نے کہا، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک ٹرانسفارمر مشین جارج فری مین کے پاس کہیں رکھی ہوئی ہے، اسے ہمیں ہر حال میں تلاش کرنا ہے۔ جارج فری مین اپنی بہن سلارا کو بہت چاہتا ہے، اس وقت وہ ماسک مین کی قید میں ہے۔ وہ ہمارے پارس کو بہت چاہتی ہے، میرا خیال ہے وہ اپنی محبت کا اظہار اپنے بھائی سے کرے گی، اور اگر بھائی نے اعتراض نہیں کیا تو اس محبت کے رشتے سے ہمارے درمیان دوستی ہوگی۔ اس دوستی کے ذریعے ہم اس مشین تک پہنچیں گے۔ اگر سلارا اور اس کے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ پارس کی شادی جوجو سے ہو گئی ہے تو وہ مایوس ہو جائیں گے، اس طرح ہماری رسائی اس مشین تک نہیں ہوگی۔ لہٰذا حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ ابھی پارس کی شادی نہ ہو۔ جناب شیخ صاحب نے کہا، فرہاد تمہاری بات درست ہے، جیسا کہ تم جانتے ہو اور سبھی جانتے ہیں، اس ادارے میں رشتے طے ہوتے ہیں مگر یہاں شادیاں نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کو گھریلو ازدواجی زندگی گزارنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پارس اور جوجو کی شادی جب بھی طے ہوگی تو اس کے مطابق ادارے سے باہر کہیں ان کا نکاح پڑھایا جائے گا اور یہ ادارے کے باہر اپنا گھر آباد کریں گے۔ فی الحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوان ہو چکے ہیں، بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا لگاؤ رکھتے ہیں کہ انہیں الگ نہیں رکھ سکتے، اور اگر انہیں ملتے رہنے کی اجازت دیں گے تو اس ادارے کے تقدس کو ٹھیس پہنچے گی۔ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ پارس اور جوجو ایک دوسرے سے زیادہ عرصے دور نہیں رہ سکتے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ پھر میرے سامنے 2 ہی راستے ہیں،
یا تو ان کا نکاح پڑھا دیا جائے اور انہیں ادارے سے باہر گھریلو زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے، یا پھر انہیں ایک دوسرے سے ملنے نہ دیا جائے۔ ایک بزرگ نے کہا، فرحاد کی حکمت عملی کے پیش نظر پارس اور جوجو کی شادی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے اصولوں کے مطابق شادی ہو جانی چاہیے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کا چپ چاپ نکاح پڑھا دیا جائے۔ یہ بات اس ادارے سے باہر نہیں جائے گی۔ پارس اور جوجو گھریلو ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ادارے سے باہر جائیں گے، دنیا والوں کے سامنے دوست کی حیثیت سے رہیں گے، خصوصاً سلارا اور جارج فری مین کے سامنے یہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ آرمر نے کہا، آپ حضرات میرے دل کے مطابق فیصلہ سنا رہے ہیں۔ میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے فرمایا اس ادارے میں گھریلو اور ازدواجی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا پارس کسی مہم پر روانہ ہوگا تو جوجو بھی اس کے ساتھ رہے گی، یا کسی شہر میں کسی گھر میں تنہا زندگی گزارے گی؟ جناب شیخ صاحب نے کہا، نہیں آرمر، جوجو ہماری بیٹی ہے، اس ادارے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی تو یہاں آ کر ہماری پناہ میں رہا کرے گی۔ اس کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ فرحاد اس ادارے میں نہیں آتا، رسونتی کو گھریلو ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ادارے سے باہر جانا ہوتا ہے۔ جب شوہر ساتھ نہیں رہتا تو یہ یہاں آ کر ہمارے سائے میں رہتی ہے۔ اسی طرح جوجو بھی رہا کرے گی۔ ان کی شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ طے پایا کہ ایک ہفتے کے اندر پارس اور جوجو کی رہائش کا انتظام پیرس میں کیا جائے گا اور ادارے میں نکاح پڑھایا جائے گا، پھر وہاں سے انہیں رخصت کر دیا جائے گا۔ میں اس دوران آرمر کے ذریعے کبھی رسونتی کو اور کبھی پارس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے الگ الگ تھے جیسے بالکل بھی جان پہچان نہ ہو، ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے کبھی نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہو۔ یہ باتیں میرے دل میں کھٹک رہی تھیں، لیکن مجبوری تھی۔ میں پارس کے دماغ میں جا سکتا تھا، نہ رسونتی کے خیالات پڑھ سکتا تھا۔ جب آرمر اپنے کاٹیج کی طرف جانے لگا تو میں نے پوچھا، کل رات کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ ہاں، پارس جوجو سے آدھی رات کے بعد ملنے آیا تھا۔ آرمر، تمہاری بات درست ہے، دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، پارس جوجو کے ساتھ کب تک رہا؟ میرے کاٹیج کے سامنے پہرا دینے والے نے بتایا کہ پارس 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں رہا تھا، لیکن ایک عجیب بات ہے، کل ایک مسلح پہرے دار میرے کاٹیج کے سامنے خاص طور پر پہرا دے رہا تھا، اور اس کی ڈیوٹی رسونتی بھابی نے لگائی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اب یہ نئی بات معلوم ہوئی تھی کہ رسونتی نے خاص طور پر وہاں ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ میں نے پوچھا، پارس جوجو کے پاس سے جانے کے بعد کیا رسونتی سے ملاقات کرنے گیا تھا؟ میں نہیں جانتا، لیکن کوئی 1 گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ وہ رات کے 2 بجے سے 4 بجے تک مختلف ورزشیں کرتا رہا، پھر مسجد کے صحن میں جا کر کلام پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے ایسا کرتا رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے سکون قلب کے لیے دعا مانگ رہا ہوگا۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ وہ اپنے دماغی انتشار کو ختم کرنے کے لیے ایسا کرتا رہا؟ میں تھوڑی دیر تک پریشان ہوتا رہا، پھر سوچا، زندگی میں ایسے حالات سے 2-4 ہونا پڑتا ہے، اس سے بھی بدترین حالات پیش آتے ہیں۔ انسان کو اپنی ذہانت، حوصلے اور حکمت عملی سے ذہنی انتشار پر قابو پانا پڑتا ہے۔ پارس بھی رفتہ رفتہ اپنے حالات پر قابو پا لے گا۔ 1 ہفتے بعد بڑی سادگی سے پارس اور جوجو کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ان کے لیے پیرس میں ایک جھیل کے کنارے کاٹیج کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ وہ رات کے 8 بجے جوجو کے ساتھ کاٹیج میں پہنچا۔ ان کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ اور ایک ملازم کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جوجو بہت خوش تھی، بار بار آئینے کے سامنے جا کر اپنے خوبصورت لباس کو دیکھتی تھی اور پارس سے پوچھتی تھی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بالکل دلہن لگ رہی ہو، اتنی حسین دلہن آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ تعریفیں سن کر خوش ہو رہی تھی۔ پارس نے پوچھا، کیا تم خوشی سے بے قابو ہو کر گردن میں باہیں نہیں ڈال سکتی؟ پیار نہیں کر سکتی؟ ایک دوسرے کے بدن سے لگنا نہیں چاہیے، یہ اصول صحت کے خلاف ہے۔ ایک جسم کے جراثیم دوسرے جسم میں پہنچ جاتے ہیں، اس طرح بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جو ہم میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی سے بیماریاں نہیں پھیلتی۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، رفتہ رفتہ سمجھ لو گی۔ چلو، رات زیادہ ہو رہی ہے، سو جاؤ۔ ارے واہ، ابھی تو ہم نے رات کا کھانا نہیں کھایا اور تمہیں سونے کی پڑ گئی ہے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں جا کر ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا۔ وہاں باتیں کرتے رہے، کھانا کھاتے رہے، پھر ٹہلنے کی غرض سے کاٹیج کے باہر آئے۔
موسم گرما کا آغاز تھا، اس کے باوجود ہلکی ہلکی خنکی ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک جھیل کے کنارے ٹہلتے رہے، کھانا ہضم کرتے رہے۔ پھر پارس نے جوجو کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو رات زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کاٹیج میں آئے، دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر بیڈ روم میں پہنچے، اس کے دروازے کو بھی اندر سے بند کیا۔ جوجو جمائی لیتے ہوئے بستر پر گر پڑی، پھر بولی، اے دروازے کیوں بند کر رہے ہو؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ، آج سے ہم دونوں کا ایک ہی کمرہ ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آرمر نے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔